السلام علیکم۔ آج جو میں کتاب ڈسکس کروں گی اس کا نام ہے پاور آف ناؤ، جس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو کہیں گے ہم لمحہ موجودہ کی طاقت۔ اس کتاب میں بیسکلی جو رائٹر ہے وہ مطلب ہمارے اندر کے جو جذبات ہیں جیسے کہ غم، غصہ، اداسی، نا امیدی، ایسے جذبوں سے ڈیل کرنا کہ کیسے ڈیل کریں وہ بتا رہا ہے۔ اس کے پہلے چیپٹر کا نام ہے یو آر ناٹ یور مائنڈ، کہ آپ اپنا دماغ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کی سوچ دو ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں۔ اس سے پہلے اس کا جو پہلا باب ہے اس میں آتھر نے کہانی پیش کی ہے جس میں ایک بھکاری ایک اجنبی سے پیسے مانگتا ہے، تو اجنبی اس بھکاری سے پوچھتا ہے کہ تم کس چیز پہ بیٹھے ہو؟ تو بھکاری بولتا ہے کہ میں ایک صندوق پہ بیٹھا ہوں۔ تو جو اجنبی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ تم اس پہ کب سے بیٹھے ہو؟ تو بھکاری کہتا ہے میں تو جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس صندوق پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں کافی عرصے سے۔ تو بندہ بولتا ہے کہ اس صندوق میں کیا ہے؟ تو بھکاری بولتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو وہ بندہ بولتا ہے کہ اس کو کھولو۔ بھکاری چڑھ جاتا ہے، بھکاری بولتا ہے کہ کیوں کھولوں میں اس کو؟ کہتا ہے اس کو کھول کے تو دیکھو۔ جب چڑھا ہوا بھکاری اس صندوق کو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک خزانہ ہوتا ہے۔ تو جو آتھر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم باہر اپنے سے باہر اپنے علاوہ لوگوں سے اس طرح کی فیلنگز جنریٹ کرنا اپنے اندر چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ خوشی اور انلائٹنمنٹ اور ایون دا سینس آف لو اور محبت ہمیں دوسروں سے چاہیے، وہ سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ سارے احساسات، احساس محبت، احساس مسرت، یہ ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ اس کے لیے ہمیں باہر جا کے دوسرے لوگوں سے یہ چیزیں ڈیل کر کے ان کے تھرو ہم ان احساسات کو نہیں نکلوا سکتے اپنے اندر سے، کہ ہمارے اندر ہے۔ اگر ہمیں یہ چیزیں فیل کرنی ہیں تو یہ ہمارے اندرونی جذبات ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کے اندر جھانکیں گے تو ہمیں یہ وہیں ملیں گی۔ مطلب اگر میں یہ سوچوں کہ اگر مجھے یہ چیز مل جائے گی تو میں بڑی خوش ہوں گی، اصل میں وہ چیز مجھے مل جائے گی جو خوشی مجھے محسوس ہوگی، وہ بیسکلی میرے اندر ہی موجود ہے۔ تو میں نے اس کو اتنا ڈیلے اور ڈینائی کیوں کیا ہوا ہے کہ وہ چیز ملے گی تو میں اپنے آپ کو الاؤ کروں گی کہ میں وہ خوشی محسوس کر سکوں، حالانکہ وہ جو جذبات ہیں وہ میرے اپنے اندر سے ہی نکل کے آئیں گے۔ اور بیسکلی یہاں پہ اس اسٹوری کا مقصد یہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر جو انتشار اور ہیلپ لیسنس ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے مائنڈ سے، اپنے دماغ سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنا دماغ ہی سمجھتے ہیں، اور دماغ کا کیا کام ہے؟ دماغ کا ایک ہی وتیرہ ہوتا ہے، اس کا دماغ کا کام ہوتا ہے سوچنا۔ ہم اپنے آپ کو اگر سوچنے سے روک نہیں پاتے تو ہم الگ ہی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کہ اگر ہم نگیٹو تھنکنگ کے اور نگیٹو تھاٹ پیٹرنس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے، جبکہ یہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ جو سچویشن ہے اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ہم اپنے دماغ کا غلط استعمال نہیں کر رہے۔ یہ دماغ اور سوچیں اور یہ تھاٹ پیٹرنس کے اوپر چلنا، یہ ایک بھوت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ ایک جن ہم پہ قابض آیا ہوا ہے، اور ہم اپنا دماغ استعمال کریں بجائے اس کے دماغ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، ہمیں پورا کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ ہمارے دماغ میں مسلسل سوچیں چلتی رہتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اس کی یہ سوچ ہے، اس نے ہمیں یہ کہا، اس نے ہم سے یہ بولا، یہ سوچ اس کی ہے، یہ غلط ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ مطلب ایک ٹوٹل ہمارے دماغ میں کنورزیشن بیک اینڈ فورتھ چلتی رہتی ہے، شکوے، شکایتیں، اس نے یہ کہہ دیا، میں نے اس کو یہ نہیں بولا، مجھے اس کو یہ بولنا چاہیے تھا، یا اس کا جو اوپینین ہے وہ غلط ہے، میرا اوپینین ٹھیک ہے، اس کو میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
مجھے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو میں نے کیا وہ صحیح کیا، وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے. اس طرح کی سوچیں ہمارے دماغ میں مسلسل چلتی رہتی ہیں. اس طرح کی سوچوں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کی اندر ہماری جو پوری انرجی ہے وہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے پائپ کے اندر سوراخ ہو اور اس پائپ میں سے پانی لیک ہوتا رہے. اس طرح ہماری انرجی، ہماری بینگ کی انرجی اس طرح کے سوچوں سے اور اس طرح کے مکالموں سے وہ رستی رہتی ہے، وہ نکلتی رہتی ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی ان سوچوں کو آبزرو کریں کہ آپ کے دماغ میں اسپیشلی وہ سوچیں جو ایک پیٹرن کی طور پہ نمودار ہوتی ہیں. جیسے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بہت زور سے آواز میں بات کرتا ہے یا کوئی چیخ چلا کے بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی، ہم کسی زور کی آواز سنتے ہیں، مے بی کہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہو یا بچہ رو رہا ہو یا ہمارے باس سے ہم سے زور سے آواز میں بات کر لی، تو ایک پیٹرن ٹریگر ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دیکھیں کہ وہ پیٹرن کیا ٹریگر ہو رہا ہے. ہم اپنی تھنکنگ کو، اپنے تھاٹ پیٹرنز کو انالائز کریں. انالائز نہ کریں، ہم اپنے تھاٹ پیٹرنز کو ایٹ لیسٹ ایک عینی شاہد کے طور پہ آبزرو کریں کہ ہو کیا رہا ہے. مطلب ایک آبزرور بن جائیں ان کے. اس کو جج نہیں کریں کہ ہم تو کتنے خراب ہیں اور ہم تو کتنے برے ہیں کہ ہم اس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اور بہت ہی کوئی بری سچویشن ہے. اس کو جج نہ کریں. صرف پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک آبزرور بن جائیں. جب آپ اپنے آپ کو آبزرور کی پلیس پہ لے جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ڈس آئیڈینٹیفائی کر دیں گے اپنے مائنڈ سے. آپ اور آپ کا مائنڈ دو علیحدہ اینٹیٹیز بن جائے گا. اب آپ کا مائنڈ وہ بھوت یا وہ جن نہیں ہے جس نے آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب ایک وہ ڈفرینٹ اینٹیٹی ہے، کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے تھاٹس کو دیکھ رہے ہیں ایک آبزرور کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ پہلا اس کا چیپٹر کا ایک پہلا پارٹ ہے. اس کے بعد جو چیپٹر کے اندر ٹاک اباؤٹ ایموشنز اور کس طرح سے ایموشنز کو انالائز کرنا ہے اور ایموشنز کس طرح سے وجود میں آتے ہیں، اور وہی تھاٹ پیٹرنز کے ہی وہ لائک کنکلوژنز ہوتے ہیں. وہ مطلب پہلے آپ کے تھاٹس ہوتے ہیں اینڈ دین آپ کے ایموشنز، ان کا اخذ شدہ چیز ہے ایموشنز. سو وہ میں پھر نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گی. خیر یہ ابھی تک اتنا ہی ہے. تھینک یو.